بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہمیں غذا کیسے استعمال کرنی چاہیے، پانی کس طرح کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم ایک اگلے قدم کی طرف بڑھیں گے، وہ ہے ہماری آنکھوں کی حفاظت۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اچھی غذا استعمال کرنی چاہیے، پانی صاف ستھرا استعمال کرنا چاہیے، شفاف استعمال کرنا چاہیے، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ کا شبہ نہ ہو، وہ استعمال کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ کسی بیماری سے دور رہے، کسی بھی بیماری کا اٹیک جسم کو نہ ہو سکے۔ اس میں سے ہم مختلف اعضاء جو ہیں ان کی حفاظت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آنکھوں کی حفاظت۔ جس طرح ناک، آنکھ، کان، پاؤں، بازو، ہر اعضاء اپنی ایک خاص مقام اور حیثیت رکھتا ہے اور خاص اس کے افعال ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے پہ بنی دو آنکھوں کے بھی خاص افعال اور ان کی حفاظت کے طریقہ کار احادیث اور مختلف ریسرچز میں ہمارے لیے ایک طرح سے ثبوت ہیں کہ ہمیں اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس عضو کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ دین اسلام ہمیں صفائی کا سبق دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہ صرف اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے یا ہمارے اپنے محلے کی صفائی کرنی ہے یا اپنے اسکول کالجز میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جب ہم آنکھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہے، کیا کیا دیکھنا ہے۔ ان آنکھوں سے ہم نے رنگوں کو بھی دیکھا، ان آنکھوں سے ہم نے بڑی بڑی عمارتوں کو بھی دیکھا، ان آنکھوں سے ہم نے اپنے والدین کا چہرہ بھی دیکھا، ان آنکھوں سے ہم نے اپنے دوستوں کی لکھی ہوئی تحریروں کو بھی دیکھا۔ اس آنکھوں نے ہمیں کعبہ بھی دکھایا، ان آنکھوں نے ہمیں قدرت کے رنگین رنگوں کو بھی دکھایا، سبزہ بھی دکھایا، پہاڑ بھی دکھائے۔ جب ہم آنکھ کی بات کرتے ہیں تو لامتناہی آنکھ کے افعال، آنکھ کی بینائی کی جو ہمارے سامنے اہمیت آتی ہے وہ نظر آتی بھی ہے اور ہمارے سوچ میں بھی موجود ہے۔ آج ہم زندگی سے لطف ہونے کے لیے آنکھوں کی بدولت ان لفظوں کو پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے انمول اور قیمتی تحفے کو اپنے زیر استعمال لاتا ہے تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس تحفے کی حفاظت کس طرح کریں؟ ہمارے اس جسم کا اہم جزو ہے، اسے ہم کس طرح صحت مند رکھ سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو بینائی سے محروم ہیں، کیا ہم اس بات کا احساس کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتے ان آنکھوں کی محرومی سے وہ کس کرب سے گزرتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ آئیے ہم اس سب کی طرف بڑھتے ہیں۔ زندگی کا لطف آنکھوں کی بدولت ہے۔ آنکھوں کی بینائی جانے سے انسانی زندگی دوبر ہو جاتی ہے اور دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ صحت مند اور خوبصورت آنکھیں انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان آنکھوں سے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھیں اللہ کا انمول اور قیمتی تحفہ ہیں۔
لہٰذا یہ امر نہایت ضروری ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی جائے اور جسم کے باقی اعضاء کی بھی اس طرح آنکھوں کی صحت و صفائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ آنکھیں جسم کا الگ تھلگ حصہ ہیں۔ یہ جسم کا اہم جزو ہیں۔ جیسی صحت ہوگی ویسے ہی آنکھ ہوگی۔ انسان کسی بیماری یا صدمے سے اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنی روشنی، صفائی، گرمی اور سردی کے سلسلے میں مناسب طور پر احتیاط نہ برتنے سے اٹھاتا ہے۔ یہ تو وہ خواص تھے جو ہمیں آنکھوں کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کی کمزوری کو کس طرح دور کیا جاتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دھواں اور گرد و غبار کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کو فرق پڑ سکتا ہے، آنکھوں کو انفیکشن ہو سکتی ہے، آنکھوں پر غیر ضروری دباؤ ڈالنے کی وجہ سے بھی بینائی میں فرق آ جاتا ہے، زیادہ دیر تک نظریں جمائے رکھنے سے بھی، آنکھوں کو آرام نہ دینے سے بھی، اور اینک کا غیر معیاری اور بیجا استعمال کرنا بھی روشنائی کو ختم کر سکتا ہے۔ سر اور چہرے کی چوٹ کی وجہ سے روشنائی جا سکتی ہے۔ ہماری آنکھوں کی روشنی کے لیے، ہماری بینائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف سردی گرمی سے پرہیز کریں بلکہ اینک کا استعمال بھی مناسب انداز سے کریں۔ کسی اور کی اینک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی ہی اینک کے صحیح طرح سے چیک اپ کروائیے اور صحیح شیشے اور صحیح نمبر کے ساتھ لگانے چاہیے۔ سر کی چوٹ بھی بعض اوقات ہماری نظر جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ گہرا صدمہ بھی، بلڈ پریشر ہائی ہونے سے بھی آنکھوں کی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔